بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں طالبان کے درمیان ہونے والی 2 جھڑپوں میں مجموعی طور پر 23 اہلکار مارے گئے۔ جھڑپ ایک چیک پوسٹ پر طالبان کی کارروائی کے باعث ہوئی۔ چیک پوسٹ پر 12 فوجی اہلکار اور 4 شہری جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 اہلکار زخمی ہوئے اور حملے میں طالبان کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ وال سٹریٹ جرنل نے چائنا کو 2020 میں معاشی نمو حاصل کرنے والا واحد ملک قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس چینی معیشت کا حجم پہلی بار 100 ٹریلین یوان سے زیادہ ہو گیا۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں چینی جی ڈی پی کی مالیت 101.6 ٹریلین یوان تک جا پہنچی، جبکہ اس میں 2019 کی نسبت 2.3% کا اضافہ ہوا۔ کورونا کے اثرات کے باعث عالمی منڈی میں طبی مصنوعات اور گھر سے دفتری امور انجام دینے سے متعلق مصنوعات کی مانگ میں اضافے سے چائنا کی برآمدات میں مسلسل اضافے کی بھی توقع ہے۔ امریکی دارالحکومت میں اچانک آگ بھڑکنے کے باعث مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنا پڑا اور نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کی ریہرسل بھی معطل کر دی گئی اور سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے، جس کے بعد یہ علاقہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ 6 جنوری کو کانگریس میں ہونے والے حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو امریکی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ بھی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کے خلاف کانگریس سے دوسری بار مواخذے کی تحریک بھی منظور کی گئی تھی۔ مودی سرکار کی خطے میں عدم و استحکام پیدا کرنے کے لیے گریٹ ڈبل گیم بے نقاب ہو رہی ہے۔ گریٹ ڈبل گیم کے رزلٹ سامنے آنے کی توقع 2020 کے ابتدائی ایام میں تھی، لیکن کورونا نے اس میں بریک لگا دی۔ 2021 کے آغاز کے ساتھ ہی یہ گیم دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ ہزارہ مزدوروں کو مارنے کے بعد پاکستان میں آگ بھڑکانے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ بھارتی نژاد اویناش پلوال نے اپنی ایک کتاب میں افغانستان میں نریندر مودی کی گریٹ ڈبل گیم کا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ مودی ایک طرف بلوچستان میں فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں، دوسری طرف پاکستان کے پختونوں میں بے چینی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کنگز کالج لندن میں ڈیفنس سٹڈیز کے پروفیسر اویناش پلوال کی ایک کتاب میرے دشمن کا دشمن کے سر ورق پر اشرف غنی اور نریندر مودی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ گریٹ ڈبل گیم کا مقصد امریکہ طالبان امن معاہدے کو ناکام بنانا ہے۔ اس معاہدے کی ناکامی پاکستان کی ناکامی قرار پائے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے کہا ہے کہ عام انتخابات سے قبل بی جے پی سرکار کو کافی دقت ہو رہی تھی۔ 5 ریاستی انتخابات میں وہ شکست کھا چکی تھی۔ رائے عامہ اپنے حق میں کرنے کے لیے بی جے پی سرکار نے پلوامہ پر سیاست کی۔ بھارت نے جب یہ ناٹک رچایا تو ہم نے فوری طور پر پوری دنیا کو آگاہ کر دیا اور اسے مسترد کر دیا تھا۔ ٹک ٹاکر سٹار حریم شاہ نے مفتی کبھی کو تھپڑ مارنے کی وجہ بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی کبھی ان کے ساتھ کافی عرصے سے نازیبا اور بیہودہ گفتگو کر رہے تھے اور میں ان کی گھٹیا گفتگو برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی گھٹیا گفتگو ریکارڈ کی ہے، جسے سننے کے بعد ہر کوئی تسلیم کرے گا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ حریم شاہ کا کہنا تھا کہ انہیں مفتی کبھی کو تھپڑ مارنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ مفتی کبھی اپنے بیانات اور ویڈیوز کی وجہ سے پہلے ہی شہرت رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے رابطہ کیوں کیا، ٹک ٹاکر کی جانب سے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے ٹک ٹاکر حریم شاہ کے اکاؤنٹ سے آج ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں مفتی کبھی کو تھپڑ مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
یہ واقعہ کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں پیش آیا ہے۔ ایک نجی چینل سے بات کرتے ہوئے مفتی قبی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حریم شاہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حریم شاہ اور انہیں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام کی شرکت کے لیے بلایا گیا تھا اور وہ کراچی کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں حریم شاہ نے یہ کارروائی کی۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بعض سیکیورٹی ماہرین نے ان کی پسندیدہ سائیکل کو وائٹ ہاؤس کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ دراصل یہ ایک ورزشی سائیکل ہے۔ دوسری ساکن ورزشی سائیکلوں کے مقابلے میں یہ بہت جدید ہے کیونکہ اس میں ایک عدد LCD اسکرین کے علاوہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ بھی نصب ہے، اور یہ سب کے سب 24 گھنٹے انٹرنیٹ سے منسلک رہ سکتے ہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر اس سائیکل کو آف بھی کر دیا جائے تب بھی یہ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن برقرار رکھتی ہے۔ کیپچر کرنے والوں کے لیے وائٹ ہاؤس کے نیٹ ورک میں داخل ہونے کے لیے انٹرنیٹ سے منسلک یہ ساکن ورزشی سائیکل ایک اچھا انتخاب ثابت ہو سکتی ہے، جس سے نہ صرف وائٹ ہاؤس بلکہ شاید پورے امریکہ کی سلامتی کو بھی خطرہ پڑ جائے، بجاؤ کہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی سروس کو 24 گھنٹے تعینات رکھا جائے کہ وہ بطور خاص اس ساکن سائیکل کے کنیکشن پر نظر رکھیں، جبکہ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ وائٹ ہاؤس منتقل کرنے سے پہلے اس سائیکل میں سے اسکرین، کیمرہ اور انٹرنیٹ کنیکشن نکال باہر کر دیے جائیں تاکہ یہ خطرہ باقی ہی نہ رہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2008 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے جب باراک اوباما صدر منتخب ہوئے تھے اور وائٹ ہاؤس منتقل ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے تو ان کی بیوی مشیل اوباما کی ایسی ہی ایک ساکن ورزشی سائیکل میں تبدیلیاں کر کے اس میں سے ہر وہ نظام الگ کر لیا گیا تھا جو اسے انٹرنیٹ سے منسلک کرتا تھا۔ شکاگو ایئرپورٹ میں مسلسل 3 ماہ سے رہنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن اس شخص کا موقف ہے کہ وہ مجبوراً ایئرپورٹ پر رہ رہا تھا کیونکہ وہ کورونا کی وبا کے باعث گھر جانے سے خوف زدہ تھا۔ اگرچہ وہ 3 ماہ سے یہاں مقیم تھا، لیکن اسے ہوائی اڈے کے ممنوعہ حساس علاقے میں رہنے اور $500 سے کچھ کم رقم چرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاستی وکیل کا کہنا ہے کہ وہ گھر جانے سے خوف زدہ تھا کیونکہ اسے کورونا سے وحشت تھی، اور بعض مسافر اسے کھانے پینے کا سامان دیتے رہے، تاہم اس پر چند $100 کی رقم چرانے اور ممنوعہ علاقے میں رہنے کا الزام ہے۔ عدالت نے اسے $1000 کے بدلے ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ معذور ہونے والے چوہے میں جینیاتی انجینئرنگ سے تیار پروٹین منتقل کر کے اسے دوبارہ دوڑنے بھاگنے کے قابل بنا دیا گیا۔ جرمنی کے سائنسدانوں نے انجینئر شدہ پروٹین سے اس کو دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ یہ حرام مغز پر چوٹ لگنے کے باعث چلنے پھرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا، کیونکہ اعصابی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے خاص طور پر اعصابی سگنل دینے والا ڈیزائنر پروٹین بنایا گیا اور اسے دماغ میں ٹیکے سے ڈالا گیا۔ اس طرح اس کے بعض اعصاب بننے لگے اور پروٹین سازی کا عمل شروع ہونے لگا۔ حرام مغز کے متاثر ہونے یا چوٹ لگنے سے اعضاء تک نیورون یا سگنل جانے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، دماغ اور پٹھوں کا رابطہ کٹ جاتا ہے، اور اکثر اوقات نچلا دھڑ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ چوہوں پر کیے گئے کئی تجربات کا اطلاق انسانوں پر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں پر اس کے علاج میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں جیو گروپ کے مالک میر شکیل کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر عابد حسین نے میر شکیل کے شریک ملزم نواز شریف کی جائیداد قرقی کی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عدالتی حکم کی تعمیل میں نواز شریف کی پاکستان میں موجود تمام جائیدادیں قرق کر لی گئی ہیں۔ اس سے متعلق محکموں کی رپورٹ بھی منسلک کر دی گئی ہے، جبکہ طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔
نیب کی طرف سے اسپیشل پروسیکیوٹر حارث قریشی پیش ہوئے اور بتایا کہ ملزم میر شکیل نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی ملی بھگت سے ایک ہی علاقے میں ایک نول کے 54 پلاٹ ایگزیمپشن پر حاصل کیے، جو کہ ایگزیمپشن پالیسی 1986 کی خلاف ورزی ہے۔ ملزم میر شکیل نے نواز شریف کی ملی بھگت سے 2 گلیاں بھی الاٹ شدہ پلاٹوں میں شامل کر لیں اور اپنا جرم چھپانے کے لیے پلاٹ اپنے اہلیہ اور کمسن بچوں کے نام پر منتقل کروا دیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔